شروع کرتے ہوئے ہمیں جانا پڑے گا سب سے پہلے ابتدا میں، مطلب بگننگ میں۔ جب آدم کو تخلیق کیا گیا تھا تو اس وقت کوئی پرابلم نہیں تھی۔ تھوڑی سی چھوٹی بات ہے لیکن ایک ڈفرینس ہے۔ اللہ نے ایک پتلا بنایا کھنکتی ہوئی مٹی سے، کھنکتی ہے جو بچتی ہے، اس سے ایک پتلا بنایا اور اس کو سامنے رکھ کے کہا کہ میں اس کو زمین کا خلیفہ بنا رہا ہوں، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں کہ تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ خلیفہ کیا ہوتا ہے۔ خلیفہ آپ کا ڈٹو کاپی ہوتا ہے، با لحاظ اختیار۔ اللہ نے یہ زمین، مطلب یہ کتنی بڑی زمین تھی، کہاں کہاں تک تھی، اللہ نے یہ زمین اس پتلے جس کا نام اللہ نے آدم رکھا تھا اس کو دینی تھی۔ اس کی بادشاہی اللہ نے آدم کو دینی تھی، اور اسی پتلے کے لیے، اس کی اولاد کے لیے جنت اور جہنم کا انتظام تھا۔ اب جنت کی بہت بڑی اٹریکشن تھی۔ جنت ایک ایسی چیز ہے جسے ہم لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے، وہ ہماری بیونڈ امیجنیشن ہے۔ اللہ نے اس کی بہت تفصیلیں بیان کی ہیں، بہت ساری سملیرٹیز بیان کی ہیں سمجھانے کے لیے، ورنہ اس کی کوئی بھی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ وہ اتنی خوبصورت اور اتنی ڈیلیکیٹ جگہ ہے۔ ہم نے وہ جنت کبھی دیکھی ہی نہیں ہے، تو امیجن ہی نہیں کر سکتے وہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ لیکن وہاں جو لوگ موجود تھے، فرشتے تھے، جنات تھے، اور سارے اس کے انسپائرنٹ تھے۔ اب جب انہیں پتہ چلا کہ یہ جنت تو اس کو ملنے والی ہے، تو وہاں جو ایک سب سے زیادہ ایک بہت بڑا لیڈر تھا، مقرب تھا، اسے یہ مان تھا کہ یہ سارا کچھ مجھے ملے گا، جسے ولید بن مغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے، اگر رسالت آنی تھی تو یہ مجھ پر آتی، میں اتنا بڑا بندہ تھا اس علاقے کا۔ تو وہ یہی سوچ رہا تھا کہ جس نے اللہ کے لیے یہ کیا، وہ کیا، اتنے ہزار سال عبادت کی، اتنے لاکھ سال سجدہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، یہ میری ہسٹری ہے، تو اللہ کچھ دے گا تو مجھے دے گا۔ اور جب اس نے یہ دیکھا کہ تو اس کو ملنے والی ہے، تو اس نے فوری طور پر اللہ کے اس حکم کا انکار کر دیا، اور ایک محرومی کا فیکٹر اس کے اندر ڈیولپ ہو گیا کہ مجھے محروم کر دیا گیا۔ ان سب چیزوں کی تفصیل قرآن کی سورہ بقرہ، سورہ ہجر، سورہ اعراف میں سب تفصیل موجود ہے۔ اور جب ہم ان سب تفصیلات کو ایک ایسے کی صورت میں بنا کے پڑھتے ہیں، جب تک آپ قرآن کو کتاب سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، ریسرچ ٹولز جو آپ ایک کتاب کے اوپر استعمال کرتے ہیں، ایک سائنٹیفک بک کو پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جب وہ سارے ٹولز آپ قرآن شریف کے اوپر نہیں لگائیں گے، جب تک آپ کو قرآن شریف نہیں سمجھ آئے گا۔ جب اس نے انکار کر دیا، اور جب اللہ نے اس سے پوچھا، قرآن میں ڈائلاگ موجود ہے سورہ ہجر میں، کہ تم نے کیوں انکار کیا ہے، کہ سب نے سجدہ کیا ہے، تم نے کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے اس سے پوچھا تم نے کیوں انکار کیا؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، اس سے سپیریئر، یہ گندی سڑی مٹی سے بنا ہوا ہے، گارے سے بنا ہوا ہے، تو میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ تو اللہ نے جب اسے یہ کہا کہ تو نکل جائے یہاں سے، اب اس کو یہ ہو گیا کہ میری ساری محنت ضائع ہو گئی، جبکہ اس کی اللہ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، اس کی دشمنی انسان کے ساتھ ہے۔ اور اس چیز کا بیان قرآن نے باقاعدہ کیا ہے کہ اس نے اللہ کو کیا جواب دیا، اللہ تو میرا رب ہے اور تو نے مجھے اس کی وجہ سے ذلیل کیا ہے، باقاعدہ یہی الفاظ ہیں کہ تم نے مجھے اس کی وجہ سے ذلیل کیا ہے، اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن اس نے یہ کہا مجھ پہ ایک مہربانی کر کہ مجھے آخری دن تک موت نہ دینا، کیونکہ مجھے مہلت دیتے۔ تو وہاں اللہ نے ایک جملہ بولا کہ جا، تجھے مہلت دی بھی، اور تو مہلت دینے والوں میں شامل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جن جن کو مہلت ملی ہے اس میں وہ اکیلا شامل نہیں ہے، اس میں اور بھی لوگ ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ تو مہلت دینے والوں میں شامل ہے، اس کا مطلب اور بھی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، لیکن ہمیں ان کا نہیں پتا، ہمیں اس کا پتا ہے قرآن شریف کے تھرو۔ وہاں اس نے مہلت لے لی، پھر اس سے اللہ کا ڈائلاگ ہوا۔ اللہ نے کہا کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں اس کو تیرے سے غافل کر دوں گا، تیری طرف نہیں آنے دوں گا۔ کس طرح؟ بڑا خوبصورت ڈائلاگ ہے۔ اب اس نے وہ 3-4 چیزیں بتائیں کہ میں کیا کروں گا، اس نے وہ 3-4 چیزیں بتائیں کہ وہ کیا کرے گا۔ اس نے کہا سب سے پہلے تو میں ان پہ حملہ کروں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، اٹیک کروں گا۔ اللہ نے وہاں بیان کیا کہ یہ تمہیں دیکھتا ہے اے انسانوں، لیکن تم اسے نہیں دیکھ سکتے، یہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ تمہیں ہر وقت دیکھتا ہے۔
پھر اگلی بات اس نے کہی کہ اس کا وہ رستہ جو تیری طرف جاتا ہے نا، میں اس پہ بیٹھ جاؤں گا اور اس کو اغوا کروں گا. اور یہ الفاظ قرآن میں ہیں اغوا کے. اب اغوا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ گرامیٹیکلی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیوں کہتے ہیں اسے اغوا؟ اغوا کہتے ہیں کہ ایک بندہ کہیں اور جانا چاہ رہا ہے اور اس کو فورسبلی کہیں اور لے گئے، اور اس نے یہ کہا کہ میں اسے اغوا کر لوں گا، کہ میں تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، اس رستے پہ بیٹھوں گا. اور یہاں پہ ایک بہت بریف بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف اسی پہ اٹیک کرتا ہے جو اللہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اینڈ دس از ویری ڈینجرس اینڈ ویری اٹریکٹیو ٹو. اف یو آر ناٹ گوئنگ ٹورڈز اللہ, He has no concern with you. As long as you turn your path to Allah, He will attack you from your back with full forces. اور نمبر 3, اس نے کہا کہ میں انہیں حکم دوں گا. کین یو امیجن؟ حکم دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اس نے کہا میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ تیری پیدا کی ہوئی تخلیق کو بدل دیں. حکم دوں گا، آپ بھی دیکھیں ورڈ یوز کیا، حکم دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن سے وہ یہ کام لے گا he has the most sophisticated weapon، کہ وہ لوگ جو اس کے غلام ہو جائیں گے، جو اس کو مان لیں گے، جو اس کی فوج میں شامل ہو جائیں گے، ان انسانوں میں سے، کہ اس نے کہا کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ یہ تیری تخلیق کو بدل دیں گے، کہ ان میں سے ایک بہت بڑا گروپ میں اپنے ساتھ ملا لوں گا. اس کا مطلب یہ تھا. اور ان کو میں حکم دوں گا کہ یہ تیری تخلیق بدل دیں. یہاں سے شروع ہوتی ہے اسلامی طور پہ الومناٹی کی بات. آپ نام اس کا کچھ بھی رکھ دیں، لیکن الومناٹی کا جو آج فیچر دنیا میں موجود ہے کہ اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. ایک گروپ بنائے گا، اپنی ایک فوج تیار کرے گا، اور اس فوج کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ اس کو حکم دے گا کہ اللہ نے جس طرح ان کو تخلیق کیا ہے اس کو بدل دو. اب ایک حدیث سے بات کرتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں دجال سے خبردار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نوح کے بعد سے کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جس نے دجال سے نہ ڈرایا ہو اپنی قوم کو. اب دجال جو ہے وہ اس کا ایک آخری اور سب سے بڑا ویپن ہے، کائنڈ آف اس کا ہائیڈروجن بم ہے، کیونکہ اس کا وہ آخری ویپن ہے، کیونکہ وہ سب سے طاقتور ہے اور اس نے آخر میں اسے چلانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ آدم کے بعد سے کوئی پیغمبر نہیں، لیکن نہیں، انہوں نے کہا کہ نوح کے بعد سے کوئی پیغمبر نہیں جس نے اپنی قوم کو دجالی فتنے سے نہ ڈرایا ہو. نوح اور آدم کے درمیان میں بھی تو پیغمبر آئے ہیں نا. آپ یہ سوچیں کہ نوح اور آدم علیہ السلام کے درمیان بھی تو کافی سارے پیغمبر آئے ہیں. اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان کے بیچ میں 11 اور 12 نسلیں ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 7ویں نسل ہیں، اور نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کی 4تھی نسل میں سے ہیں، پر پوتے ہیں ان کے. اب یہ 11-12 نسلیں بن جاتے ہیں. ان 11-12 نسلوں میں جن پیغمبروں کو ہم جانتے ہیں ان میں شید علیہ السلام ہے، ان میں ادریس علیہ السلام ہے. بہت سارے پیغمبر آئے ہوں گے ان 11 نسلوں میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آدم کے بعد تمام پیغمبروں میں. انہوں نے یہ کہا کہ نوح کے بعد جتنے پیغمبر آئے ہیں انہوں نے دجالی فتنے سے ڈرایا. اس کا مطلب کہ نوح علیہ السلام کے بعد کوئی ایسی چیز ہوئی ہے، اس کو تلاش کرنا ہے کہ نوح علیہ السلام کے وقت میں ایسی کون سی چیز ہوئی ہے جس کا ریلیشن دجال کے ساتھ ہے، کیونکہ دجال شیطان کا آخری اور سپیریئر ویپن ہے. اللہ نے کہا کہ اس کا قبیلہ ہے، قرآن پاک میں کہا کہ یہ اور اس کا قبیلہ تمہارا دشمن ہے، کیونکہ ابلیس جناتوں میں سے ہے. ان کے آگے بچے بھی ہیں، ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کی عمریں بھی سینکڑوں سالوں میں ہیں. اور جنوں میں سے ایک بزرگ نے لکھا تھا کہ انہیں ایک جن ملا، اور جب اس بزرگ نے اس جن سے پوچھا کہ تم لوگ کتنے ہو دنیا میں، تو اس نے کہا کہ اللہ حکم دے دے اور ہم تم کو نظر آنے لگ جائیں تو تمہیں ہر طرف ہم نظر آئیں گے. ایک تو اس کی یہ فورس ہے. اس فورس نے جب یہ سارا کچھ کیا ہوگا، 4 کام کرنے ہیں اس نے، کہ میں نے اس میں حملہ بھی کرنا ہے، آگے پیچھے سے، دائیں بائیں سے، میں نے ان کے رستے میں بھی بیٹھنا ہے، میں نے ان کو صراط مستقیم سے اغوا بھی کرنا ہے،
اور پھر میں نے ان کو یہ حکم بھی دینا ہے کہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں۔ ان 4 کاموں کے لیے obviously وہ کوئی فورس بنائے گا، وہ اکیلے سارے کام تو نہیں کر پائے گا نا۔ کوئی جماعت بنائے گا، کوئی قانون بنائے گا، کوئی ضابطے بنائے گا، وہ ایسے تو نہیں بیٹھا ہوا۔ اللہ کو چیلنج کر کے آیا ہے کہ جس کے لیے تو نے مجھے ذلیل کیا ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ نے کہا کہ چل ٹھیک ہے، تو دیکھ لے، میں تجھے مہلت دیتا ہوں، تجھے جو کرنا ہے تو کر لے۔ اس چیز کو آپ بہت کلیئر رکھیں، ابلیس اللہ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہی از نتھنگ، وہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ کے آگے، اور اس نے مہلت بھی اللہ سے لی ہوئی ہے کہ اللہ کی تخلیق کردہ اور اللہ سے ہی مہلت لی ہوئی ہے۔ ابلیس اللہ کی خدائی اور اللہ کو مانتا ہے، اس کی دشمنی انسان کے ساتھ ہے۔ اس نے اللہ کو چیلنج نہیں، وہ انسان کا دشمن ہے۔ لیکن اس نے وہ ارینجمنٹ آدم سے شروع کرنے کے بعد اس نے اس کے بیٹے کو اغوا کیا، پھر ان کو وہ لے گیا، ان میں بستیاں بنائی، وہ زنا سب سے پہلے عام کروایا۔ اس طرح کی چیزیں کرتا 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 ادریس علیہ السلام کا دور جب آیا، اس کے 10-12 کور کمانڈرز، بڑے جرنل جسے آپ کہتے ہیں، ڈیولپ ہو چکے تھے۔ انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا۔ بائبل کا ایک ورژن ہے ایتھوپین بائبل کا، اس میں ایک بک ہے، بک آف اینوک۔ اینوک ادریس علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ ادریس علیہ السلام کا نام اینوک ہے بائبل میں، قرآن شریف میں ان کا نام ادریس ہے۔ ان کی ایک بک ہے، بک آف اینوک۔ ایتھوپین بائبل سب سے زیادہ اوتھینٹک بائبل ہے، جتنی بھی بائبلز کے ورژن ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ایتھوپین بائبل کی سب سے اوتھینٹک بائبل ہے، بیکاز بائبلز کے کافی سارے ورژنز ہیں بٹ ایتھوپین بائبل سب سے اوتھینٹک ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں ایک ٹریس ملتا ہے کہ جس سے لگتا ہے کہ ایتھوپین بائبل سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے، جبکہ وہ بھی تھوڑی تبدیل شدہ ہے، کیونکہ ایتھوپیا کا جو کنگ تھا، آج کا ایتھوپیا کا نہیں، جو اس دور کا ایتھوپین کنگ تھا نداشی، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دیکھے، بغیر ملے پہچان لیا تھا اور ان پر ایمان لے آیا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خط جو موجود ہیں تاریخ میں کہ وہ اتنے بے تکلف ہیں کہ جس سے ایسا لگ رہا ہے بہت زیادہ کوئی پرانی دوستی ہے۔ ایک بندے کو آپ جانتے نہیں، تاریخ کہتے ہیں کہ آپ کبھی گئے نہیں وہاں، اور آپ اس کو پہلا خط لکھیں کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کو تیرے پاس بھیج رہا ہوں، اور وہ پناہ بھی دیتا ہے، خیال بھی رکھتا ہے۔ اور پھر جب وہ بندہ فوت ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، نداشی کی نماز جنازہ تھی جس کی اطلاع انہیں وحی کی صورت میں آئی تھی، اور اس کے علاوہ کوئی بھی غائبانہ نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حبشیوں کو برا نہیں کہو، کیونکہ جنت کے 12 سرداروں میں سے 4 حبشی ہیں۔ اس کا مطلب وہ ایتھوپین تھا، وہ بائبل پڑھ رہا تھا، اور اس نے اس بائبل کے پڑھنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیکھے پہچان لیا تھا کہ یہ پیغمبر کا وقت ہے اور وہ آ گیا ہے۔ ایتھوپین بائبل میں جو بک آف اینوک ہے، کسی ایک پلانٹ سے یہ کوئی مخلوق لے کر آیا تھا، پورٹل کھلا ہوا تھا، یہ کوئی مخلوق لے کر آیا تھا، ابلیس، کہ وہاں سے کوئی ایسے چند لوگ لے کر آیا تھا جو اس کے کمانڈرز تھے، جسے نپتھیلینز بھی کہا گیا ہے۔ انہوں نے آ کے انسانوں کی عورتوں کے ساتھ عشق موچقہ کیا اور زنا کیا، اور ان میں سے ایک عجیب و غریب قسم کی نسل پیدا ہوئی، جن کے منہ جو تھے وہ جانوروں جیسے تھے اور جن کا پورا جسم انسانوں جیسا تھا۔ اور یہ آبادی اتنی بڑھ گئی زنا وجہ سے، کیونکہ یہ سب ریلیشن شپس انہوں نے صرف انسانوں کی عورتوں سے نہیں بلکہ جانوروں سے بھی کیے۔ انہوں نے ہر جگہ پر اپنا سیٹ پریزرو کرنے کی کوشش کی اور ایک ایسی مخلوق پیدا ہوئی۔ اب آپ سمجھیں کہ اس نے کیا کہا تھا کہ تخلیق بدل دوں گا، اور اس نے تخلیق بدل دی، اور ایک ریسرچ کے مطابق اور اسی سب ڈیوریشن کے دوران دجال پیدا ہوا، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ ہو بھی سکتا ہے، میک سینس، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوح کے وقت سے ڈرایا۔ اب وہ ان کی پاپولیشن بڑھ گئی۔ اب آپ کو جیولوجی میں جو ڈھانچے ملتے ہیں 20-25 فٹ انسان کہ انسان پہلے ایسے ہوا کرتے تھے، نہیں، یہ وہ مخلوق تھی، اس دور کی مخلوق تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے 4 مختلف کونے لے لیں، ایک آپ لے لیں مصر، ایک آپ لے لیں ساؤتھ امریکہ، ایک آپ لے لیں نیوزی لینڈ، ایک آپ لے لیں رشیا سائبیریا۔
یہ 4 مختلف کارنرز میں جو ایلومیناٹیز کے بت ہیں ان کی شیپ سیم ہے. گوٹ فیس ہے، کوئی پرندے کا فیس ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت یہ کمیونیکیشن ہی نہیں تھی. مصر کہاں اور نیوزی لینڈ آسٹریلیا کہاں؟ وہاں بھی بت اسی شیپ کا ہے، وہاں بھی بت اسی شیپ کا ہے. اور آپ ان کے نام پڑھیں تو وہی نام ہیں جو مکہ میں بتوں کے تھے. عزا، ہبل. جہاں جہاں انسان گیا ہے ابلیس اس کے پیچھے گیا ہے. اور اس لیے تو نوح علیہ السلام نے 950 سال کی جو تبلیغ کی اور جو ان کی پاپولیشن اتنی زیادہ ہو گئی کہ انسانیت کی جو اصل نسل تھی وہ خطرے میں پڑ گئی. اینڈ they were jubilant. اور یہ سب کچھ پھیل گیا، ان کی آبادی اتنی پھیل گئی کہ اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے جب یہ کہا کہ نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا کہ پاک جانوروں کے جوڑے اٹھا لو. وہ جانور، وہ انسان کہ جنہوں نے ابھی تک ان سے ملاپ نہیں کیا تھا انہیں اٹھاؤ. اور اللہ نے باقی ساری کی ساری دنیا بہا دی، فنش کر دی، پانی پھیر دیا. اس کے علاوہ کوئی چانس اور تھا ہی نہیں. پانی پھیرنے کے علاوہ کوئی چانس نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے جانوروں میں بھی اپنا سیڈ ڈالا، انسانوں میں بھی اپنا سیڈ ڈالا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ درختوں تک میں انہوں نے اپنا سیڈ پریزرو کیا تھا. اور اللہ نے وہ سارے کا سارا جتنا بھی تھا، جو خشکی کی مخلوق تھی، جو کشتی میں تھی، انہیں بچا لیا اور باقی سب کو بالکل بہا دیا، بالکل فنش کر دیا. ایک دفعہ پھر انسانی نسل کو واپس پیورٹی ملی اور پھر ذوالقرنین کے ذریعے اللہ پاک نے وہ پورٹلز بند کروائے. دوسرے سیارے سے جو لوگوں کو وہ لے کر آیا تھا، اس سے اللہ نے انسان کی نسل کو بچایا تاکہ انسان کی نسل کو خراب نہ کرے، وہ کہ وہ اس لیول پہ نہ چلا جائے کہ انسان کی نسل ہی بگاڑ دے، جینیٹک سے بگاڑ دے. اب وہاں سے یہ کانسیپٹ شروع ہوتا ہے ایلومیناٹیز کا اور شیطان کی پجاریوں کا، کہ ادریس علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک نے کہا کہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، کہ وہ انٹر کریکٹیکل مومنٹ کیا کرتے. پھر اللہ نے ان کے پڑپوتے نوح علیہ السلام کے ذریعے کلینزنگ کی. اور پھر ابلیس نے دوبارہ سے جو اپنا کام شروع کیا تو پھر اس نے انسانوں میں سے وہ گروپ بنائے تو ان کی پوجا کرتے تھے، اس کے جرنیلوں کی پوجا کرتے تھے، جس نے اسے خدا مانا ہوا ہے. اور دجال جو ہے وہ انہی کا ایک سپیریئر ویپن ہے. اور یہ دجال کے استقبال کے لیے یہ چیزیں، یہ تہذیب تیار ہوتی رہی ہے آہستہ آہستہ. یہ سارے کا سارا جو سورس ہے یہ شیطان ہے. یہ آرڈر آف ایلومیناٹی جسے ہم کہتے ہیں، یہ کب لکھا گیا؟ یہ 1 مئی 1776 کو لکھا گیا. یہ 1 مئی یوم مزدور نہیں ہے، یہ دجال کی ابتدا اور اختتام کے درمیان میں ہے یہ سارا کچھ. دجال کا مطلب کیا ہے کہ اوپر سے کچھ اور، اندر سے کچھ اور. دس از دا ایگزیکٹ میننگ آف دجال. دجل فار ایگزامپل، اندر سے لوہا ہے، اوپر سے سونا نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر کلر کر دیا گیا ہے، یہ دجال ہے. سیکٹ دجل یہ ہے، ایک لڑکی ہے وہ لڑکا بن کے پھر رہی ہے، یہ دجل ہے. اب یہ سارا کچھ یہی ہو رہا ہے. 1 مئی آرڈر آف ایلومیناٹی لکھنے کی ڈیٹ ہے، 1 مئی 1776، اور اس کو پوری دنیا پہ نافذ کیا گیا ہے مزدور ڈے بول کر. پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتا 1 مئی کو. کوئی ایک کنٹری بھی ایسی نہیں. آپ اس کا انفلوئنس دیکھ رہی ہیں؟ آپ $1 کی تصویر پہ غور کیجیے گا، اس میں پیرامڈ بنا ہوا ہے اور ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، ایک آنکھ. اب چاہیے آپ اس گفتگو کی طرف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال ایک آنکھ والا ہوگا. ایک آنکھ اس کا سمبل ہے. اس کی میننگ کیا ہے کہ یہ صرف ایک آنکھ کا ہے. یہ ایک مادہ پرستی تھی، جسمانی لذت کی، ورلی خواہشات کی، نفسانی خواہشات کی. ہماری 2 نگاہیں ہیں، ایک آنکھ روح کی ہے اور ایک آنکھ جسم کی ہے. یہ صرف جسم کی دنیا ہے. جو ایلومیناٹی اور دجال کی دنیا ہے وہ صرف جسم کی دنیا ہے. جو شیطان کی دنیا ہے، اس نے کہا کہ میں ان کو الجھا دوں گا، اغوا کروں گا. اور قرآن پاک میں یہ لفظ موجود ہے، اس نے کہا میں اس زمین کو بھر دوں گا زینتوں سے، اٹریکشن سے.
عیاشیوں سے, اٹریکشن سے. فار ایگزامپل, اف یو آر ویئرنگ اے گڈ ڈریس, اے گڈ میک اپ, یو آر ان فل زینت. اس نے کہا یہ قرآن میں, اللہ نے اس کو کوٹ کیا کہ میں زمین کو زینتوں سے بھر دوں گا ان کے لیے. میں یہاں اتنی اٹریکشن پیدا کروں گا کہ یہ تیری طرف آ ہی نہیں سکیں گے, یہ تجھے سوچ ہی نہیں سکیں گے. نہ تیری طرف آ سکیں گے, نہ تجھے سوچ سکیں گے. یہ ون آئی اس کا سمبل ہے. اب جو اس کے نیچے لکھا ہوا ہے وہ بھی کبھی پڑھیے گا. $1 کی آپ تصویر پہ دیکھیں, ایک آئی کے نیچے فرینچ لینگویج کے 4 لفظ لکھے ہوئے ہیں, جس کا مطلب ہے نیو ورلڈ آرڈر, دنیا کا ایک نیا نظریہ. وہی الومناٹی آرڈر ہے. اور پھر دنیا نے بولا کہ کانسپریسی تھیوریز ہیں, کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. یہ ساری بالکل اس کو ایسا وائرل کر دیا کہ اٹس نتھنگ, اٹس جسٹ جوک اینڈ آل دیٹ, کہ لوگ اس کو سمجھ ہی نہ سکیں, کیونکہ ایکچوئل وہ شیطان کی پوجا ہے. ایک واقعہ ہوا جب کولمبس نے امریکہ دریافت کیا, انڈین انوینشن کے لیے, انڈین روٹ کی انوینشن کے لیے. جو اسپین کی ملکہ تھی, اس سے تو وہ سارا کچھ لے کر آیا تھا کہ میں ہندوستان کا ایک ایسا راستہ دریافت کرتا ہوں جہاں سے ہم سونا لا سکیں. امریکہ تو اس کی سوچ میں بھی نہیں تھا. وہ جہاز اٹلانٹک اوشن میں جا رہا تھا. پھر اس کے نقشے غلط ہو گئے, پتہ نہیں کیا ہوا. تو اور ایک وقت یہ آیا کہ اس کے اپنے لوگوں نے کہا کہ اگر 48 گھنٹوں کے اندر اندر ساحل نہ ملا تو ہم نے تمہیں پکڑ کے سمندر میں پھینک دینا ہے اور ہم واپس چلے جائیں گے. بیکاز دے ور رننگ ڈیفیشینٹ ان فوڈ, واٹر, اور ان کی حالت اتنی خراب ہو رہی تھی. اسی ڈیوریشن میں ایک واقعہ ہوتا ہے. جب اس کو یہ تھریٹ ملتا ہے تو یہ ایک واقعہ ہوتا ہے جو بکس میں بھی لکھا ہوا ہے, کہ اس کو ایک ہائی بیم آف لائٹ نظر آتی ہے سینکڑوں میل سے, بہت دور سے ایک ہائی بیم آف لائٹ نظر آتی ہے, بہت بڑی لائٹ نظر آتی ہے. وہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ وہ دیکھو وہ لائٹ ہے, وہ زمین ہے. وہ اسی لائٹ کی ڈائریکشن میں چلتا ہے. اور پھر جب 36 گھنٹے گزرتے ہیں اور پھر اس کو پرندے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر وہ سب چیزیں دیکھتا ہے. آپ یہ سوچیں کہ وہ لائٹ کیا تھی. کوئی سائنٹسٹ, کوئی جیوگرافر وہ ڈسکور نہیں کر سکا کہ وہ لائٹ کیا تھی. اور جبکہ اس وقت تو کوئی الیکٹریسٹی تھی ہی نہیں, اور امریکہ میں تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا, اور آگ اتنی بڑی جلائی ہی نہیں جا سکتی کہ وہ سینکڑوں ہزاروں میل سے سمندر کی دوری سے نظر آئے. America is the station headquarter of Illuminatis and the Chal. آپ ایک دفعہ چلے جائیں کہ آپ واپس نہیں آ سکتے امریکہ سے, کہ اتنی زینتوں سے بھر دی ہے. ایک بہت بڑا بت تھا, ہبل جس کو کہتے ہیں, مکہ میں. اس کو پورا عرب اپنا دیوتا مانتا تھا. اس کی اور اسٹیچو آف لبرٹی کی شکل 99.9% ملتی ہے. ون آئی پیرامنٹ کے نیچے لکھا ہوا ورلڈ آرڈر, امریکہ دنیا کے اس کونے میں واقع ہے. پیرامنٹ سے اس کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو مصر میں ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ امریکہ جو کہاں واقع ہے, اس کا پیرامنٹ سے کیا تعلق ہے. آپ خود سوچیں کہ امریکہ کا پیرامنٹ سے کیا تعلق ہے. کیونکہ آپ اپنے نوٹس پہ ہیں, آپ اس میں اپنے کسی اسٹیٹ کا یا کسی جگہ کا لگاتے ہیں, اپنے ہی علاقے کی. جیسے آپ پاکستان میں دیکھ لیں کہ پاکستان میں پاکستان کے ہی علاقوں کا کوئی نہ کوئی پرنٹ بنا ہوا ہے. آپ اس کا 5000 کا نوٹ دیکھیں پاکستان کا, فیصل مسجد بنی ہوئی ہے. کسی میں آپ دیکھیں گے تو لاہور فورٹ ہوگا, کسی میں وزیر خان مسجد ہوگی. ہمارے اپنی کنٹریز کی جو چیزیں ہیں وہ نکلیں گی پاکستانی نوٹ میں سے, وہی لکھیں گے اپنے نوٹ کے پیچھے. کہ ہم کیوں انڈیا کی یا نیپال کی کوئی چیز لگائیں گے اپنے نوٹ کے پیچھے؟ نہیں لگائیں گے. دنیا کا کوئی ملک نہیں لگائے گا. امریکہ نے کیوں لگایا ہوا ہے اپنے ڈالر کے پیچھے پیرامنٹ؟ کیونکہ پیرامنٹ واز دا فرسٹ اسٹیشن آف Illuminatis.